پھر آگے یہ بات رہ گئی کہ اولاد کی تربیت کیسے کریں، اس کے بھی کئی طریقے ہیں۔ باپ کہے گا میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا، میں تو کمائی بھی کروں گا، میں تو دیگر معاملات بھی کروں گا۔ گو باپ کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، استاد کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، رشتہ داروں کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، لیکن جب ان ذمہ داریوں کو ہم بہترین حساب سے دیکھتے ہیں، معاملات کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو ایک بڑی بات یہ ہے کہ ہم اولاد کی تربیت کی جو اہم ذمہ داری ہے وہ اس کی والدہ کو عطا کر دیں۔ آپ کہیں گے وہ تو پہلے ہی ہے، وہ تو اس کے ذمے ہے، وہ تو کرتی ہے، لیکن وہ کرتی نہیں ہے اور ہم کرواتے بھی نہیں ہیں۔ شوہر کہہ جائے بیوی کو کہ گھر کے اندر فلان دراز کے اندر نا جی پیسے ہیں، میں جا رہا ہوں کسی کام کی غرض سے، تو وہ پیسے نکالنا اور گھر کی ضرورت کو پوری کر لینا۔ تو اگر وہ پیسے ہی تھوڑے ہوں تو کس طرح ضرورت پوری کرے گی؟ اور اگر ماں کے پاس علم ہی نہیں ہے، اس کی خود تربیت نہیں ہوئی، وہ بچوں کی کیا کرے گی؟ اگر ہم یہ کہہ کے جائیں اس دراز میں سے پیسے نکال لینا، تو اتنے تو ہونے چاہیے جتنی ضرورت ہے۔ اگر وہ دوسرے دن ہی ختم ہو جائے، اس نے تو مہینے بعد واپس آنا ہے، ہفتے بعد واپس آنا ہے، وہ کیا کرے گی؟ ہم کہتے نہیں جی ماں تربیت کرتی ہے، ماں تربیت کرتی ہے۔ اگر ماں تربیت کرتی ہے تو کون سا ولایت کا دروازہ بند ہو گیا؟ ہمارے بچے کیوں نہیں بنتے؟ غوث پاک نہ بنے تو غوث پاک کے راستے والے تو بن جائیں۔ ہمارے بچے سلطان باہو کے نقش قدم پہ کیوں نہیں چلتے؟ آج ہم زیادہ فوکس جو ہے اپنی گفتگو کا وہ عورت کے اوپر رکھیں گے، عورت کی تعلیم، اور یہ چند واقعات اس انداز میں سنائے جائیں گے ہمیں پتہ چلے کہ یار عورت کو بھی دین کے والے سے، تعلیم کے والے سے کچھ ذمہ داریاں دینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ساری زندگی ہم یہ کہیں، اس کے نا جی کاموں کی لسٹ اتنی بڑی ہوتی ہے عورت کے کاموں کی، وہ ساری زندگی ختم بھی نہیں ہوتے، وہ کرتی بھی رہے تو وہ ختم نہیں ہوتے۔ اب اس نے فلاں کرنا ہے، اب اس نے فلاں کرنا ہے، پھر فلاں کرنا ہے۔ ساری زندگی کا نا جی شیڈول اس کا بزی ہے، بڑا ٹف شیڈول ہے۔ جب دین کی تربیت کے لیے، خود دین سیکھنے کے لیے، خود اس کی تجوری بھرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، تو وہ آگے بچوں کو کیا تربیت دے گی؟ وہ کیا ان کو لے کے چلے گی؟ اور اگر یہ ماں ہی بہتر ہو جائے، اور اس نے ایسے بہتر کو نہیں ہونا کہ آپ تویز لے جائیں تو وہ جا کے اس کو گھول کے پلا دیں، یا آپ کسی کلاس کا سلیبس لے جائیں وہ اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیں تو اب وہ بالکل پرفیکٹ ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی، اب وہ اولاد کی تربیت کرے گی۔ ایسے کوئی نہیں ہونا۔ اور یہ بیان سن کے یہ بھی نہ کہا جائے لو جی ساڈی تو ذمہ داری کوئی نہیں، ماما ہی سارا کردیاں رہی نے، ساڈی تو ذمہ داری نہیں۔ وہ ہماری ذمہ داری، ہم اس کو کتنا ایجوکیٹ کر رہے ہیں، ہم ٹائم اس کو کتنا دے رہے ہیں دین سیکھنے کے لیے، ہم اس کو کتنا لے کے جاتے ہیں دین کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، کتنے اس کو مواقع ہم تلاش کر کے دیتے ہیں اس کی تربیت ہو۔ اگر میں موقع کی جمع ہے مواقع، اگر میں اس کو مواقع نہیں دیتا، موقع اس کو نہیں دیتا کہ یہاں سے پڑھ لے، یہاں سے سیکھ لے، تو قصوروار تو میں ہوا۔ مجھے پتا ہے میں سارا دن گھر میں نہیں ہوتا، ماں پاس ہوتی ہے، تو کم از کم ماں کا بیک اپ تو اتنا ہو کہ جو بچوں کی اتنی تربیت کر سکے کہ میرے نہ ہونے کا خیال اور گمان نہ رہے، اس کو وہ عطا کرتی رہے، دیتی رہے۔ عورت کا نا جی بڑا کردار ہے انسان کی بہتری میں، تعمیر میں، عورت کا بڑا کردار ہے، اور عورت نے ایسے ایسے کام کیے ہیں بندہ سوچ ہی نہیں سکتا، تصور ہی نہیں ہو سکتا۔
کچھ چیدہ چیدہ باتیں جو آپ نے پہلے بھی سنی ہیں ان میں سے چند کی طرف اشارہ میں کر دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی بہترین زندگی ہے، کامل زندگی ہے، سرکار سے بڑا صبر والا کوئی نہیں، دانا کوئی نہیں، بہتر کوئی نہیں، کامل کوئی نہیں، اکمل کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں غار ہیرا میں، واپس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں زملونی زملونی زملونی، چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، بڑی ٹینشن ہے، بڑی پریشانی ہے، میرے اوپر چادر اوڑھ دو۔ اب دیکھیں، بیوی علم والی ہو، بیوی ذوق والی ہو، بیوی دین والی ہو، بیوی فکر والی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دے دی گئی، پوچھا کہ ہوا کیا ہے؟ بڑی ٹینشن ہے، بڑی فکر ہے، آج غار ہیرا میں میرے ساتھ ایسا ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ پہلی وحی کے بعد فرمایا محبوب آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، یتیموں کا آسرا ہیں، بے سہاروں کا سہارا ہیں، آپ تو ہر اس بندے کی جس کا کوئی نہیں ہے آپ اس کا بن جاتے ہیں، آپ کا رب آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تسلیاں، یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پوری کر دی۔ آج شوہر پریشان ہوتا ہے، دو گلاں اور کر کے زنے نہیں پریشان کر دیں دی۔ اگر دنا ہے، سمجھدار ہے تو اوکھے معاملے میں پھر کیا کیا؟ سارے معاملے حضرت خدیجہ ہی کرتی رہی، پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ وہ پہلی آسمانی کتابوں کے میرے وہ چچا زاد بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ورقہ بن نوفل میں ان کے پاس لے جاتی ہوں، پھر ان کے پاس لے کے بھی گئی، پھر ساری گل بات بھی کی، یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پریشانی بنی، اچھا بڑی ڈاڈی پریشانی بن گئی، ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، احادیث کے اندر بڑے سخت جملے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہو گئے، حد سے زیادہ پریشان ہو گئے، اور اس پریشانی میں نکالنے والی عورت تھی۔ اسی کہنا جی عورتاں کی کر سکتی ہیں نا جی، عورتاں کی کر سکتی ہیں، وہ پہلی ہماری ماں اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ اہم ترین موقع، اعلان نبوت، جس سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اس پریشانی میں تسلی دینے والی عورت ذات۔ پھر مزید ہم جب آگے بڑھتے ہیں ہمیں بے شمار اس طرح کے واقعات ملیں گے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی میں، سرکار کے ازواج مطہرات میں، لیکن ہم اس کو چیتا چیتا سنیں۔ درس نظامی کے سلیبس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں تحاوی، شرح معانج الاثار اس کا نام ہے، اور ویسے تحاوی شریف کے نام سے مشہور۔ امام تحاوی نے اس کے اندر جو کام کیا ہے بڑا انوکھا کام کیا ہے، اسی لیے وہ جو کتاب ہے وہ ہر مسلک کے درس نظامی کے آخری سالوں کے سلیبس میں ہے۔ اس کے اندر کام کیا ہے، ہر طرح کی احادیث کو ہر موضوع کے تحت جمع کر دیا ہے، ہر احادیث کو ہر موضوع کے تحت۔ مثلا نماز کے اندر بات آ گئی اونچی آمین کہنے کی، وہاں پہ امام طحاوی ہر وہ حدیث لے کے آئے جس میں یہ ذکر ہے کہ آمین اونچا کہنا چاہیے، ہر وہ حدیث لے کے آئے جس میں لکھا ہوا ہے کہ آمین آہستہ کہنا چاہیے، آپ ہر وہ حدیث لے کے آئے جس میں لکھا ہے کہ رفع یدین کرنا چاہیے، ہر وہ حدیث لے کے آئے جس میں لکھا ہوا ہے کہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جس طرح کی بھی یہ اختلاف وہ ساری لے کے آئے۔ آج لوگ یوٹیوب کے اوپر کسی کو بیٹھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ یار ساری زندگی سانو ساڈے مولویاں گل نہیں دسی، اور اللہ دے بندے دی ڈگری تے ویکھو مولوی صاحب دی، انہیں کتاب پڑھی ہے تے چنگے طریقے نہ پڑھی ہے، وہ لیکن وہ کہندا ٹاپک امت وچ انتشار پھیلان والی گل ہے، میں ممبر تے بیٹھ کے دسنا شروع کر دیاں، میں عوام کی صلاح کروں، ایسے ٹاپک چھیڑنے سے مجھے کیا ضرورت ہے؟ لیکن ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں، وہ جو بندہ بیٹھا ہے نا جی 10 کتابیں سامنے رکھ کے وہ بڑی بات کرتا ہے، سانو تے ساری زندگی مولویاں دسیاں کو نہیں، آپ کے سامنے ہم نے نام تو نہیں لیا کبھی، لیکن الحمدللہ 3-4 سال پہلے اس کتاب کی شرح میں نے الحمدللہ لکھی ہے، آپ کے سامنے کبھی اس طرح کا تذکرہ نہیں، ضرورت ہی نہیں نا جی ہمیں، الحمدللہ سارے آمین آستہ کہتے ہیں، الحمدللہ سارے بغیر رفع یدین کے نماز پڑھتے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، اس فتنے کو پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسی بات کوئی نہیں، سانو آمدی جاندی شے کوئی نہیں، الحمدللہ کتاباں لکھیاں نے۔
تو امت میں فتنہ ڈالنا الحمدللہ یہ زون ہوتا ہے، فتنہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا لوگ ہمارے جب مطمئن ہے، معاملہ سمجھ میں آ گیا تو کیا ضرورت ہے وہ ساری بحاث ان کو کھول لیں گی؟ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ان کو دی جائے، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو ان کا مقام ہی نہیں ہے، ان ابحاث میں پڑھنا تو ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ تو وہ جو کتاب ہے جس کے اندر اتنی کمال لکھا، وہ کتاب ہے امام طحاوی کی۔ وہ لکھی پتہ کیسے گئی؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کو بیان کرتے تھے، آپ کی بیٹی، آپ کی بچی، آپ دی تھی حدیث لکھ دی سی۔ تقریباً وہ 2 بڑی جلدوں کے اندر عربی زبان کے اندر حدیث کی کتاب ہے، 3 صدی ہجری زمانہ ہے آپ کا امام طحاوی کا۔ تو وہ ایک عورت نے لکھی، باپ حدیثیں پڑھ رہا ہے، بیٹی حدیثیں لکھ رہی ہے۔ کوئی بھی زمانے کا عالم اس کتاب کو پڑھے بغیر عالم نہیں بنتا، وہ پورا فن ہے، ایک پورا فن ہے، تطبیق الاحادیث پورا فن ہے، کسی بھی مسلک کا عالم ہو اس کے پیچھے کام کیا ہے؟ ایک بی بی کا کام ہے، ایک عورت کا کام ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، یہ کام ہی بڑے نے جی، انہوں نے کام کوئی نہیں سی ہے، انہوں نے بچیاں کوئی، سانو ایک ہی کام ہے جی، یہ صبح سویرے اٹھن تے سکول دی تیاری، سکولوں واپس آون تے پھر سکول دی تیاری، تے پھر جدو ایک ہی گل انہوں نے کھولنے میں پا دیتی ہے کہ نہیں نہیں تسی یہی کرنا ہے، پھر انہوں نے ساری زندگی وہی کرنا ہے، تے نہ وہ مکمل ہویا تے نہ اسی مکمل۔ یہ عورت کا کام ہے، یہ عورت نے کام کیا کہ زمانے بھر کے علماء اور زمانے بھر کی احادیث کی کتابیں، ان کا جو نچوڑ تھا وہ ہمارے سامنے عورت نے لا کے رکھ دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر امت کو بڑے احسان ہے۔ کام دیکھیں، بس ایک ایک روایت اس طرح کی بیان کر دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار نے حکم ارشاد فرما دیا، سرکار نے فرمایا جس بی بی کی 3 بچیاں ہوں، اس کے گھر والے نے پرورش کی اپنی بچیوں کی، تو وہ جنت میں ایسے ہوگا میرے ساتھ، صحیح پرورش کی، ان کا نکاح کر دیا، وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اب حدیث تو ختم ہو گئی، لیکن ایک عورت ذات کا کردار کیا تھا، دانائی کیا تھی، سمجھداری کیا تھی، احسان کیا ہے امت کے اوپر۔ حضرت عائشہ پاک کہنے لگی یا رسول اللہ اگر کسی کی ہو ہی دو۔ اب یہ دیکھیں سوال تو بنتا تھا، اگر وہ نہ پوچھتی تو سرکار خاموش رہتے، یہ بات ہمارے تک نہ پہنچتی اور نہ ہی یہ اجازت ملتی، نہ ہی یہ عنایات ہوتی۔ بی بی پاک نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 ہو تو؟ فرمایا 2 کی پرورش کر دے، ان کا نکاح اچھی جگہ پہ کر دے، فرمایا وہ بھی ایسے ہی رہے گا میرے ساتھ۔ سرکار نے فرما دیا۔ پھر بولیں یا رسول اللہ اگر کسی کی 1 ہی بیٹی ہو تو وہ کیا کرے؟ فرمایا اس نے دین پڑھایا، اس کی تربیت کی، اچھی جگہ پہ نکاح کر دیا، وہ بندہ بھی میرے ساتھ ایسے رہے گا، میرے ساتھ جس طرح یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں قیامت کے دن۔ کام اس کا کیا ہے؟ اب یہ امت کے اوپر احسان کس کا ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں یہ عقلوں پیدل ہوندیاں نے، یہ عورت دی عقل شکل کی عقل موت کوئی نہیں ہوندی، یہ وہ عورت کے سوال ہے، یہ احسان پوری امت کے اوپر عورت کا ہے۔ یہ نہیں کہ نہیں یار پہلے دور دیاں عورتاں سن تے اج دے دور دیاں عورتاں صرف فیشناں واسطے رہ گئی ہیں، اس کے اندر قصور میرا ہے اور آپ کا ہے۔ کھل ہم نے دی ہے، راستہ ہم نے ان کو دیا ہے، راہ ہم نے دیا ہے کہ بس سکول ہی جانا ہے جی۔ ہم سکول سے انکار نہیں ہے، پر یار دین بھی تو پڑھاؤ نا۔ آپ کہتے ہیں ہم بڑا دین پڑھاتے ہیں، صبح ٹوری دا نہیں 6 سال تو لگ کے 8 سال دی عمر تک صبح مدرسے نہیں 15 منٹ جاندی، وہ 20 منٹ مدرسے نہیں پڑھ کے آئی، 3 سال جاندی رہی 20 منٹ آدھا گھنٹہ جاندی رہی، اور تو سب سے کی کریے؟ اور اللہ کے بندو 20 منٹ وہ مدرسے جاتی رہی ہے اور 20 گھنٹے وہ کالج جاتی رہی ہے، رنگ کس کا چڑھنا ہے؟ مدرسے کا کہ کالج کا؟ اور پھر ہم کہتے نہیں ہم نے تو دین پڑھا لیا ہے، وہ دین کو نہیں پڑھایا۔ اور پھر وہ حضرت عائشہ پاک کے بارے میں یہاں تک بھی بعض روایات کے تحت انہوں نے لکھا کہ آپ نے یہ بھی سوال کیا کسی اور موقع پہ کہ یا رسول اللہ اگر کسی کا 1 بچہ بھی نہ ہو، اللہ نے کوئی آس امید اس کو لگائی ہو، وہ پیٹ کے اندر ہو، حمل ضائع ہو گیا ہو، ابارشن ہو گیا ہو، تو یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا کہ اس کو تکلیف تو ہوئی ہوگی، اس کو غم تو آیا ہوگا، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں بھی اس کی بخشش فرما دے گا، ماں کی باپ کی۔
اب یہ ساری سہولتیں کون ہمارے لیے نکال رہی ہیں؟ یہ بیبیاں، یہ عورتیں۔ اچھا، یہ وہ زمانہ تھا جس میں عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے، ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ روشنی کا زمانہ ہے، یہ تعلیم کا زمانہ ہے، اور وہ عورتیں کس دور کی سمجھی جاتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے وہ ہے، سمجھی جاتی، ہم کہتے ہیں نہیں، وہ زمانہ جاہلیت تھا۔ زمانہ جاہلیت ہو مان لیا، لیکن زمانہ جاہلیت میں جب علم دیا جائے تو عورتوں کی دنائی اس حد تک پہنچ جاتی ہے، تو لوگوں کے بقول یہ تو پہلے ہی روشنی کا زمانہ ہے، تو اس میں اگر دین دیا جائے تب عورت کی عقل کہاں تک پہنچے گی؟ تب ایک ماں کا مقام کیا ہوگا؟ تب ایک بہن کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ بس صوفیاء نے اس واقعے کو لکھا کہ حضرت رابعہ بصریہ کو کوئی مسئلہ معلوم کرنا تھا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس چلی گئی، اپنا مقام کیا ہے، اپنا رتبہ کیا ہے، دین پوچھنے کے لیے۔ اب جایا جاتا ہے تو صرف دم کروانے، بیبیاں آتی ہیں پیروں کے پاس اور علماء کے پاس بھی آتی ہیں، مسئلہ پوچھنے نہیں، دم کروانے۔ اور اگر شوہر سے عورت کہے نا میں مولوی صاحب کو لے جانا دم کروان، وہ کہندا ٹھیک ہے شاباش ضرور جا، اگلے دن پھر آ کے وہ مڑے نو تو لے گئی سی، تے جے بی بی پوچھے نا میں مسئلہ پوچھن جانا، پھر اسی بھی کہنا کوئی نہیں لوڑ، گھر بیٹھی رہو، مولویاں کو جان دی کوئی لوڑ نہیں۔ تے جے دم کران جاوے تو پھر اجازت ہے، پھر اگلے دن اسی کہنے ہیں نہیں نالو دوجے پتر واسطے بھی دم درود کروا لیا میں۔ تے جو آکھے نا جی میں کوئی مسئلہ پوچھنا، شرعی مسئلہ پوچھنا ہے، تو میں مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھا وا، وہ پھر شوہر بھی کہنا نا اسی نہیں جانا مولویاں کولے، سانو کدی لوڑ ہے۔ جب ہمارا یہ نظریہ ہے تو پھر تربیت کیا ہونی ہے؟ پھر قصور کیا ہے کہ ایسے ہی نہیں ہے؟ آپ اجتماع رکھ کے دیکھ لیں یہاں پہ مسجد میں، اور پیغام دے عورتوں کو کہ مسجد آئیں جی تقریر سننی ہے، کوئی عورت نہیں آئے گی۔ اور یہ کہہ لیں کہ دربار پہ جانا ہے جی، ساریاں عورتیں ٹوریاں ہون گیا جی دربار تے جانا نہیں ساری، پھر کسی مرد نو بھی درد کوئی نہیں ہوتا۔ اج اعلان کرو اسی علماء اجازت دون تو ٹھیک ہے، میں ویسے تقابل دے طور تے اج اتنے اعلان کرا لو نا جی بس چلیے صحیح سرور چلیے، بس چلیے، جنہ بیبیاں جانا تیار ہو جو، کرایہ جیبو دے کے جان نو تیار نے، کرتے سارے کام 5 منٹاں واسطے گھنٹے واسطے نہیں، رات پوری لگ جانی ہے دن پورا لگ جانا ہے، اتنے بیبیاں تیار نے، گھنٹہ علم سیکھن واسطے بیبیاں کوئی نہیں تیار، تے نہ اسی اجازت دینے ہیں، اسی مسجد آون واسطے علم سیکھن واسطے مرد دی غیرت جاگ پیندی، نہیں میں نہیں جان دینا، وہ گھر دے کام بڑے نے، تو چلیے مسیتی، تو مسئلے سنن چلی ہے، ساڈے کول ٹائم کوئی نہیں ہے۔ تو جے دربار دا نام لوے وہ بس پر ہاں جی ٹھیک ٹر جا، 10 گھنٹے واسطے اسی ایزی ہو جانے ہیں، پھر کرایہ بھی دینے نال، پھر اسی کہنے پتہ نہیں ساڈے بچے نیک کیوں نہیں ہوندے، بچیاں دی تربیت کیوں نہیں ہوندی، اور اللہ دے بندے تیرا قصور ہے، تو کس کام واسطے اجازت دیتی سی، کس کام واسطے تو اجازت نہ دیتی، یہ ساڈے معاملات ہیں۔ وہ بی بی ولایت دے اعلیٰ درجے تے فائز آئی، ادھے باوجود بھی علم سیکھن واسطے پردہ کر کے امام حسن بصری کو لے گئی مسئلہ پوچھ، امام صاحب کے